اور دیکھتا کیوں ہوں مینار پاکستان کی جانب سے 2 سکھ حضرات آئے ہیں اور یقین کریں اسی وقت آگے اللہ وہ دونوں ہی آگے. آپ نے جو مجھے علم دینا ہے نا، جو مجھے جنات دینے ہیں وہ تو میرے روبرو آ چکے ہیں. قبروں کی طرف بٹھایا گیا، وہاں بٹھا دیا گیا جہاں سناٹا ہی سناٹا ہے. السلام علیکم دوستو، میں جام شوکت آپ کی خدمت میں حاضر. امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. آپ کی محبت کا، پیار کا بہت بہت شکریہ. اور عاشق بھائی کے آنے پر بھی آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور ان کو ویلکم کیا، اور آپ نے کہا کہ عاشق بھائی جیسے آپ کے ساتھ آئے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. میں نے کمنٹس آپ کے پڑھے، تمام کمنٹس، تمام الفاظ کا بہت بہت شکریہ. یقینی طور پہ ہم نے یہ چینل ایک طرح سے بند کر دیا ہوا تھا، لیکن اب کیونکہ عاشق بھائی دوبارہ انہوں نے ہماری بات مانی اور وہ واپس آئے ہیں، تو الحمدللہ ابھی ہمارے چینل میں کافی بہتری آئی ہے اور آپ لوگ سب سے زیادہ خوش ہوئے ہیں. تو آج آپ کے لیے میں ایک زبردست چیز لے کے آیا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر عبدالحفیظ صاحب، جو کہ جنات کے حوالے سے کافی معلومات رکھتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو ان کے کنٹرول میں رہتی ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کی مدد سے انسان بھی ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ان کے زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جنات کے حوالے سے، تو ہم کوشش کریں گے مختلف پارٹس کے اندر ان کے کچھ خاص چیزیں جو ہیں جنات کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں. تو پیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں اس ویران جگہ پہ آیا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ لوگ جو ہے وہ رونق والی جگہ پہ جاتے ہیں، تو آپ اس ویران جگہ پہ رہتے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ یہاں پہ کیونکہ آپ مخلوقات کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کا ان کے ساتھ بڑا لنک ہے، تو اس وجہ سے آپ کو یہ جگہ پسند ہے. جی الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو کچھ بھی کائنات میں ہے میرے رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے اور محبوب کی آل کے لیے بنایا. بے شک. باقی جو آپ نے بتایا کہ آپ کو یہاں حیرانگی کا وقت، یقیناً جو بھی نیا بندہ آتا ہے اس سے حیرانگی ہی ہوتی ہے. اور ایسی ہی ویران جگہوں میں یہ جو معاملات ہیں اللہ کی اور مخلوق ہیں، ایسی ہی جگہ پہ ملتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا سر، میں نے مختلف چیزیں آپ کو مختلف پارٹس میں نے بنانی ہے تاکہ لوگوں کو میں معلومات دے سکوں. تو آپ بتائیے، مجھے آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا، پہلے تو آپ بتائیں جو بات کریں گے آپ حلفاً کریں گے سچ ہوگی؟ یقیناً جی، جو کچھ ہوگا حلفاً ہوگا، اور ہمیں چاہیے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ سچ ہی بولیں. الحمدللہ. جی. تو سر یہ بتائیے کہ جو آپ لاہور کے اندر روڈ پہ جا رہے تھے، شاید آپ کو جنات سے سامنا ہوا تھا، وہ تھوڑا سا واقعہ بتائیں گے آپ؟ جی کچھ ایسے تھا کہ استاد بہت ہوتے ہیں، کبھی کسی سے علم لینا چاہیے. تو میں اپنے استاد کے پاس تھا، تو وہاں پڑھائی کا سسٹم جاری ہونے ہی والا تھا. اوکے. اور اس میں خوشائن بات یہ ہے کہ میں اپنی کسی محبوبہ کے پاس چلا گیا. حلفین کہہ رہے ہیں. محبوبہ مطلب جینون لیڈیز. اچھا لیڈیز. اوکے. شادی کے ارادے سے نا. اچھا شادی کے ارادے سے. ہاں. وہاں گیا تو وہاں جا کے نا جو میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا اسے ذرا سائڈ پہ کیا، فوراً میرے استاد کا فون آیا. کہاں ہو؟ انہوں نے خوب ڈانٹا مجھے. تو میں نے کہا اچھا جی میں آتا ہوں. میں وہاں سے نکلا پریشانی کی حالت میں. جب میں لاہور پہنچا تو لاہور مینار پاکستان کے قریب ایک موٹر سائیکل رکشہ جسے چنچی کہتے ہیں، کوئی اڑن کھٹولا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس کے اوپر میں بیٹھ گیا. اور دیکھتا کیوں ہوں مینار پاکستان کی جانب سے 2 سکھ حضرات آئے ہیں. مینار پاکستان کی سائڈ جانب سے اس کے سامنے جو روڈ ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور آ کے تھوڑا سا کھڑے ہو گیا، پھر دوبارہ اسی رکشے میں بیٹھے ہیں جس میں میں موجود تھا. اوکے. ایک وزنی تھا، انہوں نے کہا جی آپ، مجھ سے کہا آپ ذرا پیچھے چلے جاؤ. میں پیچھے گیا، وہ بیٹھ گیا. ایک ذرا سمارٹ سا تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا. مجھے فیلنگ ہونی شروع ہو گئی کہ یہ کوئی ماجرا تو ہے ہی ہے، عام بات نہیں ہے. خیر کرتے کرتے آہستہ آہستہ سفر ہوتا گیا اور پھر اسی منزل مقصود پہ یعنی کہ اپنے استاد صاحب کے پاس آہستہ آہستہ کر کے پہنچ گیا. اور جا کے میں نے واقعہ سنایا، استاد جی آپ نے جو مجھے علم دینا ہے نا، جو مجھے جنات دینے ہیں وہ تو میرے روبرو آ چکے ہیں. اچھا، آپ کہتے ہیں جو 2 سکھ آپ کے رکشے میں آ کے بیٹھے وہ جنات تھے؟ جنات تھے. اور سکھوں کی کیسی شکل تھی ان کی؟
خوبصورت تھے, بڑھاپے میں تھے اور لمبی لمبی داڑھی تھی, سر پہ وہ جو وہ سکھ جو والا ان کی سکھ پگ دھرم وغیرہ کا, جو بھی کہتے ہیں ہاں وہ بندھی ہوئی تھی, بہت خوبصورت تھے. ہاں اور جب میں اپنے استاد کے پاس گیا, اور میری اکثر عادت تھی جب میں اپنے استاد کے پاس جاتا تو میں ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا, چھوتا, اور میں نے بات سنانی شروع کی کہ استاد جی ایسے ایسے وہ دو جو آپ مجھے علم میں دے رہے ہیں نا وہ آ چکے تھے, اچھا, اور یقین کریں اسی وقت آگے, اللہ اکبر, وہ دونوں ہی آگے, وہ دوبارہ اس جگہ پہ بھی آ گئے. استاد کے پاس آگے نا, کیونکہ استاد نے تو عمل کیا ہوا تھا نا. اچھا, تو استاد آزماتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کیا کہاں کیسے. وہی دو سکھ جو آپ نے روڈ پہ دیکھے رکشے میں, جی جی, وہ پھر اسی جگہ پہ اسی وقت آگے آ کے بیٹھ گئے سامنے. آگے. یار یہ کیسے ہو سکتے ہے؟ ہو سکتا ہے, اللہ کی مخلوق ہے ساری. اچھا, پھر ان سے کوئی بات ہوئی کیسے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ نے احسان فرمایا اس بندے پہ, ہاں, اور ہم اسے چیک کر رہے تھے یہ گھبراتا ہے کیا ہے کیا کیا نہیں. تو پھر اس کے بعد مجھے قبرستان میں بٹھایا گیا, ہاں, قبروں کی طرف بٹھایا گیا, وہاں بٹھا دیا گیا جہاں سناٹا ہی سناٹا ہے, ہاں. خاموش شہر خاموشاں ہے. اچھا, مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ابھی بات وہاں پہ ادھوری رہ گئی, جی جی, کہ وہ جو دو سکھ آئے وہاں پہ, انہوں نے کوئی بات کی اور پھر وہ غائب ہو گئے, کیا مطلب ہوا وہ تھوڑا آگے بتائیں. انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے استاد صاحب آپ نے عمل کیا ہوا ہے اور آپ ہم کو ان کے کنٹرول میں دینا چاہ رہے ہیں, ہاں, تو ٹھیک ہے, اور بندہ اس قابل بھی ہے ہاں. کہ جو گھبرائے گا نہیں ڈرے گا نہیں. تو پھر اس کے بعد یہی بات کی اور وہ غائب ہو گئے. ہاں, اس کے بعد وہ چلے گئے. اچھا, چلے گئے. یہ مطلب بالکل جی ریئل واقعہ ریئل سنا رہے تھے. واقعہ اور سب سے پہلے انہوں نے, اچھا آپ نے بہت ساری چیزوں میں پڑھائی کی ہے اس مخلوقات کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے, کوئی مشکلات ہوئی ہیں, چلے کاٹے ہیں, کیا کیا ہے ایسا؟ ہاں جی, ظاہر ہے کوئی بھی بندہ کام کرے محنت تو کرنی پڑے گی, ایسے ہی ہے, محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. سب سے جو بڑا عمل ہے نا وہ درود ابراہیم کا ہے. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یقین کریں اللہ پاک اس بات کا شاہد ہے, جب میں درود ابراہیم پڑھتا ہوں تو اللہ کی اور بھی مخلوق آنی شروع ہو جاتی ہے جب کسی کو بلایا جائے, اور جب اللہ کی مخلوق آتی ہے مجھ سے محبت کرتی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں یا الہی جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو درود ابراہیم سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. یہ مطلب زیادہ جو آپ کا عمل ہے وہ درود پاک ہے, درود پاک سے وہ کرتے ہیں. جی جی جی, اس سے یعنی کہ کافی ساری چیزوں پہ کنٹرول رہتا ہے. جی جی, اور بہت زبردست ہو گیا جی. یہ بھائی جان نے ہمارے ساتھ, پیر صاحب نے ایک سٹوری شیئر کی, تو اس کے حوالے سے آپ نے ہمیں کمنٹس کر کے بتانا ہے, اور ابھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنا باقی ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو سننے کے بعد آپ بڑا حیران ہوں گے. تو ہم نے ایک سلسلہ یہ بھی شروع کیا ہے کہ کچھ ایسی شخصیات جو جنات کے حوالے سے معلومات رکھتی ہیں یا ان کے ساتھ زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ڈسکس کیا جائے. ایک اور بھی ہمارے دوست ہیں, وہ بھی پیر صاحب ہیں, سید فیاض احمد شیرازی, ان کے ساتھ بھی ہم نے بات کرنی ہے. ان کو بھی جنات کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے, جنات کی خوراک کیا ہوتی ہے اور جنات کی مختلف جگہ پہ رہتے ہیں, پانی میں رہنے والے جنات کیسے ہوتے ہیں, پہاڑوں میں رہنے والے جنات کیسے ہیں, درختوں میں رہنے والے جنات کیسے ہوتے ہیں. ابھی یہ بہت ساری چیزیں آپ کے لیے ہم لے کے آئیں گے. تو آج کی ویڈیو میں یہیں پہ اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے پارٹ میں دوبارہ ملتے ہیں کسی اور نئی ایک داستان کے ساتھ, ایک نئے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ. پیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اس ویڈیو کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اگلی سٹوری پہ بات کرتے ہیں.